وظن داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور یقین کر لیا داود علیہ السلام نے. یہ زن گمان کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن زن کی دو قسمیں، ایک وہ زن ہوتا ہے جو شک کی طرف مائل ہو، جس میں شک کا معنی زیادہ ہو، یہ زن مذموم ہے. اور ایک زن وہ ہوتا ہے جو یقین کی طرف مائل ہو، یہ زن محمود یا زن ممدوح ہے. اور ایسا زن قرآن میں بیان ہوا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. وہاں زن یقین کے معنی میں، جن لوگوں کو یقین ہے کہ رب تعالیٰ سے وہ ملنے والے ہیں، رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو ظن داود علیہ السلام نے اس سارے قصے سے یقین کر لیا انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے، داود علیہ السلام کو ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، تو داود علیہ السلام نے اپنے رب سے استغفار کیا، اپنے گناہ کی معافی مانگی. وخر راکعا واناب، اور گر گئے وہ سجدہ کرتے ہوئے، واناب، اور رجوع اختیار کیا. یہاں راکع رکوع ہے، مگر رکوع سے مراد یہاں سجدہ ہے، جس کی دلیل لفظ خر گر پڑنا زمین پر، تو زمین پر گرنا سجدہ ہے، نہ کہ رکوع. تو بعض اوقات رکوع کی جگہ سجدہ، سجدے کی جگہ رکوع استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دونوں میں جھکا جاتا ہے، دونوں میں جھکنے کا معنی ہے، اور دونوں کے مشترک قدر جھکنا ہے. رکوع بھی جھک کر کیا جاتا ہے، سجدہ بھی جھک کر کیا جاتا ہے، تو دونوں الفاظ کا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے. مگر یہاں راکن سے مراد ساجدن ہے، بدلیل خر کا معنی گر جانا زمین پر، تو گر گئے زمین پر رکوع کرتے ہوئے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے. وہ اناب، اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کیا. اب اس آزمائش سے یہاں کیا مراد ہے، اور داؤد علیہ السلام نے کس چیز سے استغفار کیا؟ یہاں بہت سے مفسرین ٹھوکر کھا گئے اور اسرائیلی روایتوں کو لا کر داؤد علیہ السلام کی غلطی ذکر کی، ان کا گناہ ذکر کیا. یہ ان کی کوشش ہے کہ جو قرآن نے کہا فاستغفر ربہ، کہ انہوں نے استغفار کیا، تو ان کی کسی خطا کو تلاش کیا جائے، کس چیز سے استغفار کیا. اسرائیلی روایتوں پر ارتکاز اور تکیہ ہے. اور جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ایک ان کی امت کا رعیت کا فرد، اس کی بیوی پر ان کی نظر پڑ گئی معاذ اللہ، اور ان کو پسند آ گئی. تو اس کے شوہر کو انہوں نے جہاد پر بھیج دیا، وہ وہاں شہید ہو گیا، اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو یہ جو 99 بھیڑیں اور اس کی ایک بھیڑ، اور اس کا سوال یہ تھا کہ اس کی 99 بھیڑیں ہیں اور میری ایک بھیڑ اتھیانا چاہتا ہے. تو اس سے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہاری 99 بیویاں تھیں اور تم نے اس کی ایک بیوی کو حاصل کرنا چاہا اور حاصل کر لیا. یہ خطا، اس خطا کی نشاندہی کی. اسرائیلی روایت ہے اور اس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں. یہ داؤد علیہ السلام کے حق میں گستاخانہ بات ہے. یاد رکھیں، جو سابقہ انبیاء یا سابقہ امتیں ہیں، یا سابقہ زمانوں کی خبریں ہیں، ان کی جو صحت ہے یا تو قرآن سے ہوگی یا نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ہوگی. اور قرآن میں یہ بیویوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں، حدیث میں بھی اس قصے کے تعلق سے کوئی بات نہیں. اسرائیلی روایت ہے جو اس لحاظ سے ناقابل یقین ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی جو ایک عصمت ہے اس پر داغ لگ رہا ہے. اللہ کے انبیاء پاک باز ہوتے ہیں، اور اگر اسی خطا کا ذکر مقصود ہوتا، یہ خطا تو بڑی بھیانک ہے، بڑی بھیانک خطا ہے. جبکہ داؤد علیہ السلام کے ذکر کے تناظر میں
ان کے بے تحاشا اوصاف بیان ہوئے. اگر یہ معاملہ اس گناہ اور غلطی کے ذکر پر قائم ہوتا تو داؤد علیہ السلام کی اس قدر جو ہے وہ ان کے مناقب اور فضائل کیوں بیان کیے گئے؟